نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک گناہگار توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات فرشتوں کو گواہ بنا کر اس کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، انسان بندہ بندے کا محبوب بننے اور بنانے کے لیے اتنی تگ و دو کرتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن میں رب کا محبوب بننے کا نسخہ بتا دیا، فرمایا جو بھی سچی توبہ کرتا ہے رب اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ جہاں میں مجھے امان ملی، نہ جہاں میں مجھے امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میں نے سب کچھ چھان لیا، کائنات کو دیکھ لیا، مجھے کہیں بھی امان نہیں ملی۔ نہ جہاں میں مجھے امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ مالک و مولا مجھے تو کسی نے سینے سے نہیں لگایا، تیری رحمت نے سینے سے لگا لیا، اور تیری رحمت نے سنبھالا، تیری رحمت نے پکڑا، ورنہ میں تو تباہی اور بربادی کے دہانے پر تھا۔ اللہ رب العزت نے اعلان رحمت فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ گناہ ہو جائیں، سیاہ کاری ہو جائے، بد اعمالی ہو جائے تو آ جانا میرے دروازے پر، میں کریم رب ہوں، میں بخشش کا پروانہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، بخش دوں گا، مگر شرط یہ ہے آنا سچے دل کے ساتھ، آنا دل و جان کے ساتھ، اوپر سے نہ آنا بلکہ دل و جان سے میری بارگاہ میں آ کر کے سچی توبہ کر لینا، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ توبہ کرنا دل کا عمل ہے۔ کس کا عمل ہے جی؟ توبہ کرنا دل کا عمل ہے، دیکھنا آنکھ کا کام، سننا کانوں کا کام، بولنا زبان کا کام، چھونا ہاتھ کا کام، چلنا پاؤں کا کام، اور توبہ کرنا یہ دل کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ خالی زبانی کلامی توبہ نہیں بلکہ دل کا کام دل سے کیا جائے، یعنی سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ اس بندے کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چار بندے، جہاں 40 مومن ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں صحیح العقیدہ مسلمان جمع ہیں، چاہے وہ کسی محفل پاک میں، میلاد پاک میں، درس قرآن میں، جمعے کی محفل میں، یا جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو دوڑیے، ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی ولی کامل بیٹھا ہو اور اس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار بھی ہو جائے۔ اسی لیے تو بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تے چل خلقت ویکھن جا، اٹھ فریدہ ستیا تے چل خلقت ویکھن جا، تے کسے بخشے نو ویکھ کے تو بھی بخشے آ جا۔ کسی جنتی کو دیکھ، ہو سکتا ہے کسی نیک کو دیکھنے سے، جنتی کو دیکھنے سے تیرا بیڑا پار ہو جائے اور تیرے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ توبہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ جس طرح تھنوں سے، جانور کے تھنوں سے دودھ نکل آتا ہے، اب کوئی کہے کہ یہ دودھ واپس تھنوں میں چلا جائے تو جا سکتا ہے؟ بندہ مومن جب توبہ کرتا ہے تو جس طرح دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والا دوبارہ گناہوں میں نہیں جا سکتا۔ اس انداز کی توبہ، عزم مصمم، پکا ارادہ، پختہ ارادہ، جس گناہ کو بھی چھوڑنا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔